آن لائن ارننگ کرنا، گیم کھیل کر پیسے کمانا، اگر گیم میں کوئی بےہودگی نہیں ہے، کوئی جوا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کما سکتے ہیں، کیوں نہیں کما سکتے؟ کیا معذور تندرست لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ بالکل کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن ام مکتوم کے بارے میں ابو داؤد میں آتا ہے وہ نابینا تھے اور امامت کروایا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ مسئلہ ہی نابینا کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے پاکی پلیتی کا۔ تو صحابہ کرام کی امامت میں تو ابن ام مکتوم تھے جو نابینا تھے۔ تقلید کرنا غلط ہے، اگر پھر بھی تقلید کرنی ہو تو تقلید کے زیادہ حقدار امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ اہل سنت کے اماموں کی کیوں تقلید کی جاتی ہے؟ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے حکم اس کا ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں۔ امام جعفر نے تو خود فرمایا ہماری کوئی بات بھی اگر قرآن کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دو۔ اگر نماز میں فاتحہ 2 دفعہ غلطی سے پڑھ لیں تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، 1 دفعہ پڑھنی سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ کیا سر کے اشارے اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا صحیح ہے؟ جی کر سکتے ہیں، جب آپ نماز کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، آپ یوں اشارہ کریں گے اگر قیام میں ہیں، یا اس طرح کھڑے ہیں تو یوں کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے، سر کے اشارے سے بھی کر سکتے ہیں۔ کیا زمین کا ٹھیکہ لینا جائز ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب اسے حرام کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ذاتی رائے ہے جی، جائز ہے یہ۔ پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں تو اس وقت کیا کوئی ذکر مسنون ہے؟ اور اٹھتے وقت کیا اللہ اکبر کہیں گے؟ نہیں، اللہ اکبر آپ اس وقت کہیں گے جب آپ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ جلسہ استراحت میں بیٹھ کے اٹھیں تو اللہ اکبر نہیں کہیں گے، اور اس میں کوئی بھی سنت ذکر بھی ثابت نہیں ہے، وہ صرف نماز کو بریک لگانے کے لیے۔ نماز کی 3 بریکیں ہیں۔ نمبر 1، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگانا، اس سے آپ آہستگی سے جاتے ہیں۔ نمبر 2، 2 سجدے کر کے بیٹھ کے اٹھنا، ڈائریکٹ نہ اٹھنا، اس سے نماز کو بریک لگتی ہے۔ اور نمبر 3، رفع الیدین کرنا، اس سے بھی نماز میں بریک آتی ہے، یعنی نماز آپ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کی بریکیں ہیں۔